انیس پڑھا لکھا اور خوبصورت نوجوان تھا۔ ہمارے محلے میں کرایہ دار بن کر آیا، ابو سے الیک سلیک ہو گئی۔ والد صاحب کو اس نوجوان میں کافی گن نظر آئے، اسے گھر لائے اور والدہ سے ملوایا کہ دنیا میں اکیلا تھا اور اس کا کوئی رشتہ دار ملنے نہیں آتا تھا سوائے دوستوں کے۔ تبھی تنہائی محسوس کرتا تھا۔ دوستوں سے ملاقات اور باتیں اور فیملی میں رہنے کا سکھ ایک دوسری بات ہے۔ میرے والدین نے اسے ماں باپ کا پیار دیا۔ ایک روز ابو نے کہا کہ انیس اچھا لڑکا ہے، کیوں نہ ہم صوفیہ کی شادی اس نوجوان سے کر دے اور اس کو اپنا فیملی ممبر بنا لے۔ امی ابو نے اسے بیٹ بنا لیا تھا اور اب رشتے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ ابرار بھائی اس بات سے متفق نہ ہوئے، کہنے لگے ابو بے شک انیس اچھا لڑکا ہے، اچھی پوسٹ پر ہے، مہذب اور شریف بھی ہے، لیکن اس کے خاندان کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ آپ نے اسے بیٹا تو بنا لیا، لیکن داماد بنانے سے پہلے 1000 بار سوچیں۔ کیا آپ ہی کا انجام بھول گئے؟ ہاں، واقعی غیروں پر بھروسہ کرنا درست نہیں ہوتا۔ ایک بار چوٹ کھائی ہے، اب تو احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ کہتی ہے والدہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ دراصل بھائی نے آپ ہی کا ذکر کر کے بیتے دنوں کی یاد دلا دی تھی۔ رابعہ بھی ہماری خوبصورت اور پیاری بہن کو ہم سے پچھلے کئی برس گزر چکے تھے۔ اپنے شوہر کے گھر سے ایسی غائب ہوئی کہ پھر ان کا سراغ نہ ملا۔ جب بھی ان کا خیال آتا روح زخمی ہو جاتی ہے اور دل میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگتی۔ 15 برس قبل آپ ہی رابعہ کا رشتہ ایک وافقار کے توسط سے آیا تھا۔ وہ لوگ ملتان اور ہم توسہ شریف کی ایک بستی میں رہا کرتے تھے۔ والدین نے چاچا علم دین پر بھروسہ کرتے ہوئے بیٹی کا رشتہ رحیم داد سے طے کر دیا۔ چاچا علم دین ہمارے گاؤں کے رہنے والے تھے۔ والد صاحب کے کلاس فیلو رہے تھے اور عرصے سے ملتان میں سکونت پذیر ہو گئے تھے۔ آپ ہی کا رشتہ طے کر دیا گیا اور وہ بیاہ کر توسہ شریف ملتان چلی گئی۔ چاچا علم دین نے صحیح کہا تھا، وہ اچھے لوگ تھے اور امیر گھرانوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ آپ ہی کو ساس سسر کا پیار ملا اور شوہر کا بھی۔ وہ خوش اور مطمئن تھی تو ہم بھی مطمئن ہو گئے۔ آپ ہی کو شوہر کے گھر نئی زندگی کی ہر آسائش میسر آ گئی۔ جب ہم لوگ پہلی بار رحیم داد کے گھر ملتان گئے، انہوں نے بہت عزت اور خاطر تواضع کی۔ والدین تو پولے نہ سماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی کا نصیب سنوار دیا ہے۔ ایسا مہذب اور خوشحال گھرانہ عطا کیا کہ بہت کم خوش نصیبوں کو ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دن سدا ایک سے نہیں رہتے، کبھی خوشی کبھی غم یا تغیر و تبدل تو زمانے کا خاصہ ہے۔ لیکن میری بہن کی زندگی میں خزاں کا پہلا جھونکا اس وقت آیا جب ہمارے دلہا بھائی رحیم داد رات کو دیر سے گھر آنے لگے۔ آپ ہی نے سوچا آفس میں کام زیادہ ہوگا، لیکن یہ تو روز کا معمول ہو گیا۔ وہ شوہر سے دیر آنے کا سبب پوچھتی تو خفا ہونے لگتے، حتیٰ کہ مار پیٹ کرنے لگے۔ آپ ہی رابعہ صبر والی تھی، امی ابو کو نہ بتاتی کہ یہ سب کچھ تو ہمارے معاشرے میں آئے دن عورت کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ وہ ہر ظلم سہتی اور اف تک نہ کی۔ سسر کا انتقال ہو گیا، ساس وظیفے کے باعث بیٹی کے پاس چلی گئی، بلکہ بیٹی آ کر لے گئی کہ اپنی والدہ کی خدمت میں خود کروں گی۔ یہ دونوں شفیق ہستیاں ایسی تھی جو آپ ہی کے سر پر صاحبان کی طرح تھی۔ جب صاحبان نہ رہا، رحیم داد کی بن آئی۔ زمین جائیداد روپیہ پیسہ سبھی کچھ اس کی دستر میں تھا۔ بالآخر ایک روز وہ ایک طوائف کو گھر لے آیا، تب رابعہ آپ ہی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ایک بنی سنوری عورت آنکھوں کے سامنے بیٹی تھی۔ ہمارے بہنوئی نے کہا یہ میری دوسری بیوی ہے، اسے سلام کرو، اب یہ ہمارے ساتھ رہے گی، اگر یہ دوسری بیوی ہے تو اسے دوسرا گھر لے کر دو، یہ ہمارے ساتھ اس گھر میں نہیں رہے گی ورنہ میں چلی جاتی ہوں۔ آپ اسے برداشت نہ ہو سکا، یہ تو اسی گھر میں رہے گی، اگر تم نے نہیں رہنا تو مت رہو، جہاں چاہے چلی جاؤ۔ شوہر نے جواب دیا آپ ہی تو اس وجہ سے اپنی دکھ نہ بتاتی تھی کہ والدین کو تکلیف نہ ہو، اور امی ابو اس فکر میں غلطا کہ از خود کیسے مداخلت کرے۔ بالآخر ایک روز امداد کا فون آ گیا کہ تمہاری بیٹی گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ والد نے پوچھا کہاں گئی ہے؟ ہماری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی۔ بھائی نے امی ابو کو ملتان بھیجا، آپ ہی کے بچے سمے ہوئے تھے۔
انہوں نے بتایا کہ اس عورت کی وجہ سے ابو نے ہماری ماں کو مارا پیٹا تھا۔ پھر شام کو اونچوں والے انکل آئے تھے اور امی کو گاڑی میں بٹھا کر لے گئے تھے۔ والد صاحب کو داماد نے کہا کہ وہ خود اپنی مرضی سے مجھے بتائے بغیر چلی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کے پاس پہنچی ہوگی اور آپ نے اسے کہیں چھپا دیا ہے تاکہ مجھ پر مقدمہ کر سکے۔ والد صاحب نے بانپ لیا کہ حالات سنگین ہیں تو انہوں نے پولیس اسٹیشن جا کر رپورٹ درج کروائی، لیکن رحیم داد کافی امیر اور اثر وثوق والا آدمی تھا۔ اس نے پولیس کو دلا کر چپ کروا دیا۔ والد صاحب ملتان میں دھکے کھا کر آ گئے۔ انہوں نے کافی کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان کی گمشدہ بیٹی کی خبر مل جائے، مگر رابعہ آپی کا کوئی سراغ نہ ملا۔ خدا جانے ہماری بہن کے ساتھ کیا ہوا، اسے بیچ دیا گیا یا کہیں غائب کیا گیا، زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا۔ الٹا الزام ہم پر لگا دیا کہ بیٹی کو تم لوگوں نے خود روپوش کیا ہے۔ آپی کو ہم سے بچھڑے کئی برس بیت چکے تھے، ہم آج بھی اسی پر جی رہے ہیں کہ کبھی تو وہ لوٹ کر آئے گی۔ ایک روز انیس کے دوست ابو سے ملنے آئے، وہ بھی ان کے ساتھ محکمے کے آفیسر تھے۔ انہوں نے ارادہ ظاہر کیا کہ انیس آپ لوگوں سے رشتہ داری کا خواہاں ہے اور اس مقصد کے لیے خاص طور پر مجھے بھیجا ہے تاکہ اس کا مدعا بیان کروں۔ والد صاحب نے کہا ارشاد بیٹا، سوچ کر جواب دوں گا۔ پھر ابو امی اور بھائی کی میٹنگ ہوئی۔ ابرار بھائی مان کر نہ رہے تھے کہ انیس جب تک کسی اپنے خاندان کے فرد سے نہ ملوائے گا صوفیہ کا رشتہ نہیں دیں گے۔ رابعہ کے بارے میں بھی آپ لوگوں کی یہی غفلت ہوئی تھی کہ وہ گم ہو گئی، غیروں سے اپنے پلے، چاہے کم پڑھے لکھے ہو، غریب ہو تجھے کیوں نہ ہو، کم از کم ان کے عیب ثواب سے آگاہی تو ہوتی ہے۔ کچھ دن مسئلہ زیر بحث آیا، بلاخر والد صاحب نے انیس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ بھائی کو سمجھایا بیٹا، ہر بچی اپنی قسمت لے کر پیدا ہوتی ہے، اللہ نے چاہا تو ہماری صوفیہ کی اچھی قسمت ہوگی۔ انیس سے میرا رشتہ ہو گیا اور آئندہ کا معاملہ قسمت پر چھوڑ دیا گیا۔ شادی کے بعد وہ مجھے اپنے بنگلے میں لے آئے، واقعی بہت اچھے شوہر، اچھے انسان ثابت ہوئے، خوش اخلاق، ایسے کہ اسٹاف کا ہر آدمی ان کی تعریف کرتا تھا۔ ان کے بارے میں ہر کسی کی یہ رائے تھی کہ وہ بہت ایماندار، دیانتدار اور صاحب حیثیت شخص ہیں۔ انہوں نے مجھے عزت، محبت، توجہ، احترام اور پیار سبھی کچھ دیا۔ ایک دن جب کہ وہ کسی کام سے کراچی گئے ہوئے تھے، کچھ کتابیں ترتیب سے رکھتے ہوئے ان کی ڈائری مجھے مل گئی۔ ایک پیراگراف پڑھنے پر میں شدہ رہ گئی۔ حقیقت آشکار ہو گئی کہ انہوں نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ ان کے والدین اور رشتہ دار کوئی بھی اس دنیا میں نہیں ہے، حالانکہ ان کے والدین اسی دنیا میں تھے اور زندہ تھے۔ انہوں نے ہم سب سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ میرا سر گھومنے لگا۔ آخر اس بات میں ایسی کیا مصلحت تھی کہ ان کو ساری دنیا کو دھوکہ دینا پڑا؟ جو سوچی جاتی تھی، میری الجھن اور پریشانی بڑھتی جاتی تھی۔ میں شدت سے انیس کے کراچی سے لوٹ آنے کا انتظار کرنے لگی۔ ایک ہفتے کا کہہ کر گئے تھے، لیکن ایک ماہ گزر گیا اور وہ نہ لوٹے تو میری حالت خیر ہونے لگی۔ مجھے رابعہ آبیہ کا انجام یاد آنے لگا۔ ان کی بھی تو اسی طرح ایک اجنبی سے شادی ہوئی تھی، بلاخر لاپتہ ہو گئی۔ وہ ایک ہفتے بعد آ گئے۔ میرے تن مردہ میں جان پڑ گئی، جیسے میری زندگی، میری خوشیاں لوٹ آئی ہوئی ہیں۔ اپنی خوشیوں کو بچانے کی خاطر ان سے کوئی سوال نہ کیا، ماحول کو ناخوشگوار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سچ ہے، سانپ کا ڈسا رسی سے ڈرتا ہے۔ آپ ہی کا انجام سامنے تھا۔ دن اسی طرح گزرتے رہے۔ دیکھتے دیکھتے 10 برس گزر گئے۔ اس دوران خدا نے 2 خوبصورت پھول میری گود میں کھلا دیے۔ سوچتی تھی کہ اس عرصے میں یہ پھر کراچی نہیں گئے، اگر کسی سے تعلق ہوتا تو دوبارہ جاتے۔ ایک دن دفتر سے فون آیا کہ میں کراچی جا رہا ہوں، جلدی لوٹ آؤں گا، اپنا اور بچوں کا خیال رکھنا۔ 1 ہفتہ کا کہہ کر گئے اور 2 ہفتے بعد لوٹے۔ افسردہ تھے۔ رات کو سونے سے پہلے میں نے دودھ کا گلاس ان کو دیتے ہوئے پوچھ ہی لیا، آپ کافی عرصے بعد دوبارہ کراچی گئے اور واپس آئے ہیں تو پریشان لگتے ہیں، کیا بات ہے؟ میں بستر پر ان کے قریب بیٹھ گئی۔ دیکھیے، میں آپ کی شریک حیات ہوں۔
کیا میرا یہ حق نہیں ہے کہ آپ کے دکھ سکھ اور پریشانیوں میں حصہ دار بنوں؟ آپ نے مجھے اپنی خوشیوں میں حصہ دار بنایا تو پریشانی کے موقع پر بھی مجھے مت بھولیے۔ میں ہر حال میں ثابت قدم رہوں گی، اگر دوسری شادی کر لی ہے تو بھی سوگن قبول کر لوں گی، لیکن مجھے سچ بتا دیجیے۔ میری بات سن کر سوچ میں پڑ گئے، پھر یوں گویا ہوئے، میں نے زندہ رہنے کے لیے دکھ اٹھایا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کم عمری سے ہی دکھ اٹھاتا آیا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ پلوئی کی اولاد ہونے کی وجہ سے سب بڑے بچوں کو زیادہ پیار کرتے ہیں، مگر میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا، میرے ساتھ بالکل الٹ ہوا۔ چھوٹے بھائی کو سب پیار کرتے تھے، اس کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ میرے چھوٹے بہن بھائی اور بھی تھے، لیکن واجد کو امی ابو نے اس قدر چاہا جیسے وہ کوئی خاص بچہ ہو۔ ان کے لیے اسی بڑی دکانوں سے قیمتی برانڈڈ کپڑے لے کر دیتے، مگر ہم کو جو مل گیا لے دیا، اس بات پر میرا دل کھڑکتا تھا۔ کبھی کبھی احتجاج کرتا تو مار کھا لیتا، اور واجد جو جی چاہتا وہی ہو جاتا۔ انہیں معلوم امتیازی سلوک کیوں روا رکھا گیا۔ واجد منہ زورتا، وہ کس کی خاطر میں نہ لاتا۔ ابو سے بدتمیزی کرتا تو امی کو غصے میں گالیاں دیتا، لیکن دونوں اس کی گستاخیاں برداشت کرتے۔ اسے ایک بہت اچھے اسکول میں پڑھا رہے تھے، جبکہ میں ایسے تعلیمی ادارے میں پڑھنے جاتا تھا جس کا کوئی پرسان حال نہ تھا، اور تعلیم کا معیار بھی گرا ہوا تھا۔ ایک روز جبکہ میرے پاس رجسٹر خریدنے کے پیسے نہ تھے، ابو سے پیسے مانگے تو انہوں نے دے دیا۔ دل بہت دکھا، تبھی میں نے گھر چھوڑ دیا اور اپنے دوست کے گھر چلا گیا۔ اس کے ابو نے میری دلجوئی کی اور ایک اچھے کالج میں داخلہ کر دیا۔ میں انہیں کے گھر رہ کر پڑھتا رہا۔ والد صاحب کو انکل اشرف نے فون بھی کیا کہ تمہارا بیٹا ہمارے پاس ہے۔ والد نے پلٹ کر نہ پوچھا اور نہ لینے آئے۔ والدہ نے فون ضرور کیا، لیکن میں نے ان کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ انکل اشرف نے مجھے دلاسا دیا اور کہا جب تک چاہو یہاں رہ سکتے ہو، لیکن ایک شرط ہے، تم دل لگا کر پڑھو گے۔ میں نے پڑھائی میں ایسا دل لگایا کہ کلاس میں ٹاپ کیا۔ یوں تعلیم مکمل کرنے کے بعد مجھے لاہور میں ملازمت ملی، تب کراچی میں ہی چھوڑ دیا۔ انکل اشرف کا انتقال ہو گیا اور میرا دوست بھی ملازمت کے سلسلے میں بیرونی ملک چلا گیا، تو میں نے ان کے گھر جانا بھی چھوڑ دیا اور اپنے کام سے دل لگا لیا۔ میری محنت اور دیانت کے باعث ترقی کے مواقع ملتے گئے، لیکن اپنا گھر اپنا خاندان نہ مل سکا۔ میں انا پرست تھا، لوٹ کر گھر نہ گیا، تو تم سے شادی کے بعد میں کراچی گیا تاکہ والدین کو یہ خبر سناؤں اور تم کو گھر لے جاؤں۔ افسوس انہوں نے تم کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا اگر چا کی بیٹی سے شادی کرو گے تو گھر آ سکتے ہو۔ چچا زاد میری بچپن کی منگیتر تھی اور ابھی تک اس کی شادی نہ ہو سکی تھی۔ والدین کی اس شرط کو قبول کرنے سے میں قاصر تھا، تم کو دکھ دینا نہ چاہتا تھا۔ افسردہ ہو کر لوٹ آیا، لیکن تم کو کچھ نہ بتایا کیونکہ تم نے بھی کوئی سوال نہ کیا تھا۔ اس بات پر نادم ہوں کہ تم سے شادی جھوٹ بول کر کی تھی، جانتا تھا کہ والد میری شادی کسی اور جگہ کرنے پر راضی نہ ہوں گے، اور میں شادی تم سے ہی کرنا چاہتا تھا۔ ایک بار تم کو تمہارے آنگن میں دیکھا تو دل میں تمہاری صورت اتر گئی، اس لیے تمہاری والدہ کو رشتے کے لیے کہا کرتا تھا اور خود کو اس دنیا میں تنہا ظاہر کر کے تمہارے والدین سے ہمدردی حاصل کر لی۔ بے شک اسے تم فراڈ کہو یا دھوکہ، لیکن تم کو ہی حاصل کرنے کے لیے یہ سب کیا۔ 10 سال تک میں کراچی گیا اور نہ پھر والدین سے ملا۔ ایک روز مجھے میرے ایک دوست نے فون کر کے اطلاع دی کہ واجد کی شادی ہو گئی ہے اور اس نے شادی کے بعد والدین کو گھر سے چلے جانے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس نے پورے گھر پر قبضہ کر لیا تھا۔ والدین بیچارے بیٹی اور داماد کے گھر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ میں بہن اور بہنوئی کے گھر گیا اور والدین کی قدم بوسی کی، ان کے گلے ملا اور انہوں نے بھی مجھے گلے سے لگا لیا۔ وہ بہت دکھی تھے اور ان کو میری اشد ضرورت تھی۔ میں نے ان کو فلیٹ لے کر دیا۔ آج وہ نادم ہے کہ انہوں نے واجد سے ولہانہ پیار کر کے ہمارے ساتھ زیادتی کی اور اب در بدر ہو گئے ہیں۔ چھوٹا بھائی بیرونی ملک تھا، اسے بلا کر والدین کو اس کے حوالے کر آیا ہوں اور تسلی دے کر آیا ہوں کہ فکر نہ کرے، میں بھی ان کی خدمت کے لیے ہمدم حاضر ہوں۔
صوفیہ، میری سب سے بڑی یہ خواہش ہے کہ تم مجھے معاف کر دو اور میرے والدین کو اپنے والدین سمجھ کر قبول کر لو، تاکہ میں سکون سے کام کر سکوں اور اپنے بچوں کو مثالی اولاد بنا کر ان کے سامنے لے جاؤں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں خاموش سوچتی رہ گئی، بالآخر اپنے شوہر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر کہا، انیس صاحب کی جیسی خوشی مجھے منظور ہے، جو آپ کہیں گے وہی کروں گی۔ مجھے آپ کے والدین سے کوئی اناد یا گلہ نہیں ہے، بلکہ خوشی ہے کہ یہ قیمتی اسپتال مجھے اور آپ کو مل گئی ہے، ہستیوں مل گئی ہے۔ ہم ضرور ان کی خدمت کریں گے، بلکہ ہمارے بچے بھی کریں گے۔ خدا ان کو لمبی عمر دے، مجھے صرف ان کی دعائیں چاہیے۔ انیس بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے وہ بنگلہ جو ان کے نام پر تھا میرے نام کر دیا اور مجھے لے کر کراچی گئے، اپنے والدین سے ملوایا۔ تب میں سوچتی رہ گئی کہ ان کے والدین نے اتنے اچھے بیٹے کے ساتھ کیوں امتیازی سلوک کیا ہوگا۔ میں تو ایسا کبھی نہ کروں گی اور اپنے سارے بچوں کے ساتھ یکساں سلوک کروں گی، بڑا بیٹا ہو یا چھوٹا، یا کہ بیٹی یا اولاد تو سبھی پیاری ہوتی ہے۔